دوستوں، صلیبی جنگیں تاریخ کے اہم ترین واقعات میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ صلیبی جنگیں یورپی عیسائیوں اور مشرق وسطیٰ کی مسلم دنیا کے درمیان لڑی جانے والی ایک طویل کشمکش اور جنگیں تھیں۔ ان جنگوں نے مغربی اور مشرقی دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ جنگیں 11ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جاری رہیں، یعنی ان کی شروعات 1096 عیسوی میں ہوئی اور یہ 13ویں صدی تک جاری رہیں۔ ان جنگوں کا مقصد یروشلم اور مقدس مقامات پر قبضہ کرنا اور مسیحی زائرین کو یروشلم اور مقدس مقامات تک محفوظ رسائی فراہم کرنا تھا، کیونکہ اس وقت یہ مسلمان حکمرانوں کے زیر قبضہ تھی۔ دوستوں، پہلی صلیبی جنگ کی شروعات اس وقت ہوئی جب فرانس کے ایک شہر میں ایک عیسائی پوپ اربن دوم نے بیت المقدس اور مشرق وسطیٰ کے دیگر مقامات کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے لڑائی کی ترغیب دی، اور اس کے بیانات اور ہیجانی تقاریر نے پورے یورپ میں آگ لگا دی اور پورا یورپ عیسائیوں سمیت عیسائیت کے جنون میں مبتلا ہو گیا۔ جنت کی خوشخبریاں دی گئیں، حصول مال کا لالچ دیا گیا، زرخیز زمینوں پر قبضہ۔ یہ تمام وہ محرکات اور عوامل تھے جنہوں نے صلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب بھر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ لالچ اور مذہبی چورن اس حد تک دیا گیا کہ جو شخص صلیب پہن لے تو وہ سب قرضوں اور ٹیکسوں سے بری اور عیسائیت کا محافظ قرار دیا جاتا۔ دوستوں، اس پوپ نے پورے مسیحیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی اور ان سے یروشلم کو آزاد کروانے کا مطالبہ کیا اور طرح طرح کے وعدے کیے اور خوشخبریاں دی۔ پوپ کی یہ باتیں اور یہ وعدے لوگوں کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یورپ کے محلے، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر خالی ہو گئے، صرف عورتیں رہ گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر 10 عورتوں میں سے ایک مرد باقی بچا۔ صلیبی فوج میں شامل افراد یورپ کے مختلف معاشرتی طبقات سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں کسان بھی تھے، مزدور اور عام آدمی بھی شامل تھے۔ پہلی صلیبی جنگ میں 2 اہم گروپوں نے حصہ لیا۔ پہلے گروپ کی قیادت پیٹر دی ہرمٹ نے کی۔ اس گروپ میں عام لوگ اور غریب طبقہ شامل تھا، جو صرف اس لالچ میں شامل ہوا کہ انہیں جنت مل جائے گی اور انہیں ٹیکسوں اور قرضوں سے آزادی ملے گی۔ یہ گروپ بغیر کسی منظم منصوبہ بندی کے روانہ ہوا اور سلجوق ترکوں کے ہاتھوں اناطولیہ میں شکست کھا گیا، جبکہ صلیبیوں کا دوسرا گروہ، جس کی قیادت یورپ کے بادشاہوں اور نوابوں نے کی، جن میں گوڈفرے بویولون، ریمنڈ چہارم اور بوہیمون جیسے مشہور عیسائی رہنما شامل تھے، یہ گروہ زیادہ منظم اور مسلح تھا۔ یہ فوج مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہوئی، اور جب یہ صلیبی لشکر قسطنطنیہ یعنی استنبول پہنچا تو بازنطینی سلطنت کے بادشاہ الیکسس اول نے اس صلیبی لشکر کا والیانہ استقبال کیا، اور اس بازنطینی بادشاہ نے صلیبیوں سے مدد کا وعدہ کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ شرط بھی رکھی کہ فتح کی گئی زمین بازنطینی سلطنت کو واپس کی جائے گی، جسے اس صلیبی فوج نے قبول کر لیا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ صلیبی فوج کی پہلی کامیابی انطاکیہ کی فتح تھی۔ انہوں نے انطاکیہ کا محاصرہ تقریباً 8 ماہ تک جاری رکھا اور بالآخر 1098 میں صلیبی فوج نے انطاکیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح نے صلیبی فوج کے حوصلے بلند کر ڈالے اور وہ یروشلم کی طرف بڑھنے لگے۔ 1099 میں جب یہ صلیبی لشکر یروشلم پہنچا تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور 5 ہفتے کے مسلسل محاصرے کے بعد بالآخر ان صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کی فتح صلیبی جنگوں کی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس قبضے کے بعد صلیبی فوج نے یروشلم میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی۔ تاریخ میں ہے جب اہل اسلام پر یہ بدترین دن آیا اور گوڈفرے بویولون کی کمان میں جب شہر مقدس پر صلیبی قابض ہو گئے تو انہوں نے مسلمانوں کا خون اس قدر بہایا کہ حرم شریف میں گھوڑوں کے کھر خون میں ڈوب گئے۔ اس کے علاوہ وہ یہودی جو پناہ کی تلاش میں اپنے عبادت خانے میں جمع ہو گئے تھے، ان سب کو عمارت سمیت زندہ جلا ڈالا۔
دوستوں، مسجد کے مغرب میں جنوبی دیوار کے ساتھ ان صلیبیوں نے اپنا اسلحہ خانہ تعمیر کر لیا اور صلیبی سپاہی مسجد اقصی کو رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ ان صلیبیوں نے شہر میں قتل کیا، پھر مساجد کا رخ کیا جہاں بچے بوڑھے جوان پناہ لینے کے لیے آ گئے تھے۔ ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہوں نے شہید کیا۔ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے گئے، معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر فصیلوں سے پھینکا گیا، علماء کرام کو زندہ جلایا گیا۔ دوستوں، اس پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یروشلم سمیت مختلف علاقے صلیبی ریاستوں کے تحت آ گئے۔ ان ریاستوں میں یروشلم کی صلیبی ریاست، انطاکیہ کی صلیبی سلطنت، طرابلس کی صلیبی سلطنت شامل تھیں۔ ان صلیبی جنگوں میں بڑی تعداد میں مسلم اور یہودی بھی مارے گئے۔ صلیبی جنگیں تاریخ کے اہم واقعات میں سے ہیں جنہوں نے مشرقی اور مغربی دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی صدیوں تک صلیبی جنگیں جاری رہیں۔ مجموعی طور پر 8 صلیبی جنگیں لڑی گئیں اور ان جنگوں میں کامیابیوں اور ناکامیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ہر جنگ اپنے ساتھ گہرے نقوش چھوڑتی گئی۔ یہ صلیبی جنگیں یورپ میں مذہبی جنون اور تعصب کو بڑھانے کا باعث بنی۔ عوام میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ غیر مسیحیوں کے ساتھ ان کے معاشروں میں رواداری کم ہو گئی۔ ان صلیبی جنگوں میں شرکت کے لیے بادشاہوں اور نوابوں نے اپنی جائیدادیں تک گروی رکھ دیں یا فروخت کر دیں۔ صلیبی جنگیں یورپ میں بدامنی کا بھی باعث بنی، کیونکہ یورپ کے بہت سے مرد صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل چکے تھے، اور ان مردوں کی غیر حاضری میں خواتین پر جنسی حملے بڑھے اور عورتیں دیگر مردوں کی طرف مائل بھی ہوئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان صلیبی جنگوں کے دور رس اثرات سماجی، سیاسی اور معاشی شعبوں پر پڑے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔